فون کا میسج آئے گا تو ایک دم سے تھوڑا سا الرٹ ہو جائے گا کہ آپ کے ہر عمل کے اوپر وہ ریاکشن دے گا۔ رنگوں کے جو اس کی سلیکشن ہے وہ چینج ہو رہی ہے، تبدیل ہو رہی ہے، گانوں کی سلیکشن تبدیل ہو رہی ہے، تو سمجھیں کہ کچھ دال میں کالا ہے۔ کھانے میں نمک ہے یا نہیں زیادہ، اس کو خام خواہ آپ کے اندر کیڑے نظر آئیں گے، اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ آپ کا شوہر آپ سے بے وفائی کر رہا ہے۔ جو لڑکی پکڑی گئی فون پہ، اس کو کال کر دی، اس کو اپروچ کرنے کی، یہ نہیں کرنا۔ ایک وہ عورت جو کہ ایک شادی شدہ مرد کے ٹارگٹ کا نشانہ بنی یا اس کا شکار بنی، وہ کیسے آپ کے برابر ہو سکتی ہے؟ مرد تکیے کا سانپ ہوتا ہے، اب ڈس لیا سانپ نے، کیا کرنا؟ شکر کریں اس بات کا کہ آپ اس تکلیف سے نکل آئے ہیں اور اب کوئی اور اس تکلیف میں چلا گیا۔ عورت کبھی بھی نا مرد کو بے وفائی پہ نہیں چھوڑتی۔ آپ کا شوہر آپ کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے، اب ایسے جو احساس کیسے آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ جی شوہر بے وفائی کر رہا ہے؟ اس میں ایسے کون سے کام تھے یا ایسے کون سے عوامل تھے جن سے آپ نے اندازہ لگایا کہ آپ کا شوہر آپ سے بے وفائی کر رہا ہے؟ پہلے تو ہم یہ بتائیں گے کہ ایسے کون سے جو کچھ ایسے عمل یا ایسے کام ہیں جس سے آپ کو اندازہ لگانا ہے، پھر اس کے بعد ہم آپ کو یہ بتائیں گے اس ویلاگ میں کہ ایسے کون سے 5 کام ہیں جب آپ کو پتہ چل گیا کہ جی شوہر آپ کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے۔ ایک عورت کے لیے بہت تکلیف دہ وہ وقت ہے، اس کو برداشت کرنا، اس ٹراما کو۔ اس میں ایسے کون سے 5 کام ہیں جو آپ نے اس وقت نہیں کرنے، اور ایسے کون سے 5 کام ہیں جو آپ کو کرنے چاہیے؟ تو ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ کیا جو آپ نے سوچا وہ آپ کی کیا سرائی تھی؟ کیا کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی assumption ہی ہو اور ایسا ہو ہی نہ؟ تو ایسے کون سے 5 نکات ہیں جو آپ نے دیکھنے ہیں، یا ایسے کون سے 5 کام آپ کا ہسبینڈ کر رہا ہے؟ سب سے پہلے، اگر آپ کا شوہر اپنی جو سیلف امیج کے اوپر بڑا جو کانشیس ہے، تیار ہونے میں رنگوں کے جو اس کی سلیکشن ہے وہ چینج ہو رہی ہے، تبدیل ہو رہی ہے، اس کے گانوں کی سلیکشن تبدیل ہو رہی ہے، تو سمجھیں کہ کچھ دال میں کالا ہے۔ دوسری چیز جو آپ سمجھیں کہ اس کا جو وقت ہے وہ گھر سے باہر گزر رہا ہے زیادہ، جو اس کے روزمرہ کے جو اس کی جو روٹین ہے اس میں آپ کو تبدیلی محسوس ہوگی۔ تیسری چیز جو آپ کو نظر پہ رکھنی ہے خاص کر، کہ آپ کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات نہیں کرے گا، آپ کو اوائڈ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر آپ بستر میں ہیں تو کروٹ دوسری طرف ہوگی میاں صاحب کی اس وقت۔ تو یہ چیزیں آپ نے دماغ میں رکھنی ہے۔ اور ایک چیز اور جو کہ میری جو دیکھنے والی ہماری بہنیں ہیں اور بیٹیاں شاید اس چیز کو ضرور اپنے سے ریلیٹ کریں، بے جا نکتہ چینی ہوگی۔ تم ہی وجہ ہو بھائی، بزنس میں لاس ہوا تم وجہ ہو، اگر کھانے میں نمک ہے یا نہیں زیادہ، اس کو خام خواہ آپ کے اندر کیڑے نظر آئیں گے، جس کو آسان الفاظ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے ہر عمل کے اوپر وہ ریاکشن دے گا، آپ کو لوگوں کے سامنے آپ کی تذلیل کرے گا، اس کو اپنی زندگی کے تمام ناکامیوں کا وہ قصوروار آپ کو ٹھہرائے گا، کیونکہ وہ اس گلٹ کو آپ میں ٹرانسفر کر رہا ہے، کیونکہ جس گلٹ سے وہ گزر رہا ہے تو وہ اس کا قصوروار آپ کو ٹھہرائے گا۔ 5ویں چیز جو کہ ہماری ساری بہنوں کا مسئلہ ہے، اور وہ تو آپ سب لوگ ریلیٹ کر سکتے ہیں، موبائل فون۔ بھائی فون کی گھنٹی پہ چونکے گا، فون کا میسج آئے گا تو ایک دم سے تھوڑا سا الرٹ ہو جائے گا، یا تو سنے گا نہیں، اور یا پھر وہ صاحب باہر جا کر وہ فون کو سنیں گے۔ پیسوں کی کمی کا بے جا شکوہ ہوگا، بزنس میں لاس کا بے جا شکوہ ہوگا، کیونکہ وہ پیسہ، وہ وقت جس کی کمی کا وہ بار بار مصروفیت کا آپ سے اظہار کر رہے ہیں، وہ آپ کہیں اور سپینڈ ہو رہی ہے۔ مگر میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی، میری آپ سے یہ التجا ہے کہ جو یہ سب چیزیں آپ نے دیکھ لی کہ ہے، تو اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ آپ کا شوہر آپ سے بے وفائی کر رہا ہے۔ آپ کسی assumption کے اوپر اپنا فیصلہ نہیں دے سکتے۔ اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اب وہ صاحب نے یا تو خود قبول کر لی، ایسا تو کوئی نہیں آتا کہ یہ لیں جی یہ میڈل ہے، یہ میں نے آپ کے گلے میں لٹکانا ہے اور میں نے آپ کو بتانا ہے جی میں آپ سے بے وفائی کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ آپ کو کبھی پکڑا جاتا ہے بیچارہ مسکین، یا پھر آپ کو کہیں سے نہ کہیں سے خبر آ جاتی ہے۔ اب ہو گیا،
اس نے کنفیس بھی کر لیا. اب آپ نے ایسے کون سے 5 کام ہیں جو بالکل نہیں کرنے؟ سب سے پہلی بات، آپ نے کوئی رد عمل فوری نہیں دینا، بالکل بھی کوئی رد عمل آپ نے نہیں دینا. دوسری چیز جو ہماری بہنیں اکثر کرتی ہیں، ملاؤ نو کال. جو لڑکی پکڑی گئی فون پہ اس کو کال کر دی، اس کو اپروچ کرنے کی، یہ نہیں کرنا. آپ ایک وومن آف سبسٹنس ہیں، آپ اس لیول پر نہ جائیں، اس سے آپ اپنی عزت نفس کو مزید مجروح کریں گی. کبھی بھی اپنے آپ کو اس عورت سے کمپیئر نہ، آپ کو ہے ہی نہیں کمپیریزن اس عورت سے. ایک وہ عورت جو کہ ایک شادی شدہ مرد کے ٹارگٹ کا نشانہ بنی یا اس کا شکار بنی، وہ کیسے آپ کے برابر ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی اپنے آپ کو یہ نہ سوچے کہ شاید میں دیکھنے میں اس سے کم تھی، شاید میرے میں کوئی کمی رہ گئی تھی. ایک تو یہ بات. دوسری بات، اپنی جسمانی صحت اور ذہنی صحت کا بہت خیال کریں، بہت زیادہ خیال کریں. اور ایک سب سے ضروری بات جو میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ ہم سب نے اپنے ڈائنامکس کو دیکھنا ہے، ہم سب نے فوراً فیصلہ نہیں کرنا. ہمارے بچیوں کے، ہمارے نارمز اور ہمارے کلچر کی کچھ لمیٹیشنز ہیں، کچھ ریسٹرکشنز ہیں. اس کے اندر رہتے ہوئے میں آپ سے کہوں گی کہ سب سے ضروری چیز، اپنا رابطہ جو ہے نا وہ منقطع نہ کریں. بات چیت کا جو راستہ ہے اس کو مت روکیں. آپ بیٹھیں، آپ ان سے بات کریں. وہ کہتے ہیں جی ہاں میرے سے غلطی ہو گئی ہے اور یہ تو فرسٹ ٹائم ہی ہوا ایسا. سپوز وہ کہتے ہیں میں محبت آپ سے کرتا ہوں لیکن مگر یہ میرے سے غلطی ہوگی، اب کیا کرنا چاہیے؟ دوسری بات، اگر وہ کہتے ہیں ہاں میں اسی سے محبت کرتا ہوں اور میں اسی کو رکھنا چاہتا ہوں، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہ کرنا ہے، پہلے تو یہ دیکھیں اس آستین کے سانپ نے ڈنگ مار لیا. وہ ہماری مائیں بہنیں کہتی تھی پہلے وقتوں میں مرد تکیے کا سانپ ہوتا ہے. اب ڈس لیا سانپ نے، کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے میرے خیال میں جو سب سے پہلا کام کرنا ہے، خود کو ایویلیویٹ کریں کہ کیا جو باہر بچھو، سانپ، ہاتھی، گھوڑا، شیر، کتا، بھائی کیا تیار ہیں آپ اس کے ساتھ لڑائی میں؟ کیا فائنینشل سٹیبلٹی ہے؟ کیا آپ مالی طور پر اتنے مستحکم ہیں آپ کے اخراجات پورے کر سکیں؟ چوتھی بات، کیا آخری بات کہ آپ کے پاس کیا وہ سپورٹ سسٹم ہے؟ کیا آپ کے پاس ایسے خاندان میں افراد موجود ہیں، ایسے دوست موجود ہیں جو کہ ثالثی کا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ نہیں چھوڑ سکتے. آپ کے پاس بچے ہیں، آپ کے پاس کوئی مالی دشواری کا آپ شکار ہیں، آپ نے اس وقت پاز لینا ہے، فوراً فیصلہ نہیں کرنا. اچھا جی ہن کرنا کی ہے؟ کون سے ایسے 5 کام ہیں جو آپ نے کرنے ہیں؟ اور اس میں جو سب سے پیاری بات ہے نا جو آپ نے کرنی ہے وہ ہے شکر کریں. شکر کریں. اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک تو ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے بھائی، تو ہم شکر کریں. شکر کریں اس بات کا کہ آپ اس تکلیف سے نکل آئے ہیں اور اب کوئی اور اس تکلیف میں چلا گیا. اب وہ تکلیف کیسے؟ میں آپ کو تھوڑی سی ایک مثال دیتی ہوں کہ ایک شخص جو کہ بارش میں ایک چھتری کے ساتھ کھڑا ہے اور اس کو آدھا گیلا ہے اور آدھا سوکھا ہے. اب وہ کیا ہوگا؟ وہ ایک بے چینی کا شکار ہوگا، اضطراب ہوگا اس کے اندر کہ نہ وہ بھیگ رہا ہے نہ وہ سوکھ رہا ہے. اور اس کے مقابلے میں ادھر ہی بارش میں ایک دوسرا شخص کو اگر آپ دیکھیں جو مکمل طور پر بھیگ چکا ہے تو اس کے چہرے پر آپ کو اطمینان زیادہ نظر آئے گا، کیونکہ اب وہ آدھا تیتر اور آدھی بٹیر والی بات نہیں ہے، اب وہ مکمل طور پر اس سچویشن سے نکل آیا ہے. تو اچھی خوشخبری آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ اب آ گیا فیصلے کا وقت کہ آپ نے جب فیصلہ کرنا ہے تو اس میں آپ نے کون سے محرکات کو اپنے سامنے رکھنا ہے. اس کے لیے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے وہ پاز کریں. اگر کوئی شخص آپ کو یہ کہتا ہے کہ ہاں میں تو بہت محبت کرتا ہوں آپ سے اور اس وجہ سے میں نے تو ایک غلطی ہو گئی، تو میرے خیال میں آپ اس کو ضرور، اگر آپ اس کو برداشت کر سکتے ہیں اور اگر زندہ رہ سکتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ فوراً کسی انتہائی قدم کے اوپر آ جائیں. وہ میں یہ کہتی ہوتی ہوں اکثر کہ وہ اگر آپ نے جا کر لڑنا ہے کسی کی توپ کا یا کسی کا امریکہ کا مقابلہ کرنا ہے تو وہ ہاکیوں سے نہیں ہوتا، اس کے لیے تیاری ہوتی ہے. اور ایک اور چیز کہ یہ بعض اوقات زندگی کے امتحان ہوتے ہیں.
اور جب امتحان آ جائے تو اس کا آپ اس فیئر کو اس کو فیس کریں، اور جو یہ رونے دھونے کا وقت ہے وہ میرے خیال میں آپ کا گزر چکا ہے، اب آپ کا اچھا وقت شروع ہو رہا ہے. کیونکہ جو ایسا شخص اور میں جو میرے دیکھنے والے ہیں، ایک چیز آپ بھی اس چیز کو ضرور اپنے ساتھ ریلیٹ کریں گے کہ عورت کبھی بھی نا مرد کو بے وفائی پہ نہیں چھوڑتی. آپ لوگوں میں سے جتنے لوگوں کے قصے سنے ہوں گے کہ اس نے اس کو چھوڑ دیا، وہ کبھی بھی اس کو اس بات پر نہیں چھوڑ دے گی کہ اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی، وہ اس کو احسان فراموشی پر چھوڑے گی. احسان کون سا؟ بالکل احسان ہے ایک ایسی عورت جو پہلی بار، ہماری بچیاں جو شادی کر کے آتی ہیں، وہ اس کو وہ پہلا خط یاد آئے گا جس پہ اس کا دل دھڑکا تھا، وہ اس کو پہلا گانا یاد آیا جو اس نے اس کے لیے گایا تھا، کوئی ایسا شعر ہوگا جو اس نے اس کی یاد میں کہا ہوگا، وہ دن جس کو یاد آئے گی، پہلی رات جس دن وہ اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر اس بستر پر اس کے ساتھ تھی جو کہ اس کا اپنا ہی لایا ہوا تھا. وہ اس کو ڈھیر سارا جہیز کی شکل میں جو مال اور اسباب اس کے والد نے دن رات کی محنت کر کے، مشقت کر کے اپنی بیٹی کے لیے پوری زندگی اکٹھا کیا ہے، اس کو وہ یاد آ رہا ہوگا. اور وہ جو احسان فراموشی کا دکھ ہے وہ ادھر ختم نہیں ہوتا، اس کے بعد اس کو وہ 9 مہینے کی تکلیف یاد آئے گی کہ جب وہ اس کا بچہ پیٹ میں رکھ کر اس کو پال رہی تھی. وہ تکلیف یاد آئے گی کہ کس تکلیف نے اس بچے کو پیدا کیا اور پھر اس کو بڑا کیا. اور جب وہ یہ سب کر رہی تھی تو ایک ایسا شخص جو خصلتاً بے وفا تھا، یہ خون کی بیماریاں ہیں، خون کی، اور وہ اس وقت وہ یاد کرے گی. تو وہ جو احسان فراموشی کا دکھ ہے، میں آپ کو نفسیات کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، محبت کا دکھ اپنی جگہ ہوگا، وہ جو کرتا ہے اس کو ہوگا، لیکن احسان فراموشی کا دکھ وہ دکھ ہے جو زندگی میں کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے. اب اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی لائلٹی، اپنی جوانی، آپ نے سب اس شخص کو دے دیا، مگر کہتے ہیں وہ نیکی کر اور دریا میں ڈال. آپ نے جو کچھ کیا، آپ نے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ریوارڈ رکھا ہوا ہے. یہ یاد رکھیں کہ کہتے ہیں کہ چور کے گھر کبھی دیا نہیں جلتا، جھوٹا، ڈس لائل، اور یہ ایسا ایک کارما ہے قدرت کا جو اپنی طرف واپس لے کر آتا ہی ہے. آپ اس کا انجام آگے دیکھ لیں گے. آخری بات یہ کہ میں آپ سب سے جو ریکویسٹ کرتی ہوں، جو ہمارے دیکھنے والے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ سب لوگ ایون جب جانور بھی رکھتے ہیں، جب آپ کسی آرگنائزیشن میں جاتے ہیں، یا سپوز آپ ہر چیز کی پہلے تحقیق کرتے ہیں. جانور کی تو نسل دیکھتے ہیں آپ بھائی کہ یہ کس نسل کا جانور ہے، بلی ہے، کتا ہے، طوطا ہے، گھوڑا ہے، گھوڑے کی نسل آپ دیکھتے ہیں. مجھے یہ بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیسے، پہلے تو خود کو بھی تو جانے نا کہ گھوڑائیں کیا ہیں، اور پھر آپ اگر ایک بیٹیاں دیتے ہیں اپنی، تو کیوں نہیں نسل دیکھتے، کیوں خصلتیں نہیں لوگوں کی دیکھتے؟ کیونکہ پیسہ، خوبصورتی سدا نہیں رہتی، اخلاق ہمیشہ ساتھ رہنے والا ہوتا ہے.